دو مسائل ایسے ہیں جن میں بحث کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اے جڑے تسی محسوس کر دیو نا بھی نال والا بندہ ڈھلا ہویا بیٹھا یا ستا پہ جگا لو تاکہ مسئلہ سمجھاواں. اے پوری تقریر ایک پاسے تے ہے مسئلہ ایک پاسے، اس واسطے میں کہہ رہا ہوں باہر والے بھرا اتنے جڑے بیٹھو سارے بھائی توجہ کرو، جڑے گوڈے پھڑ کے بیٹھے چوکڑیاں مارو تانوں مسئلہ سمجھا. ناراض نہ ہونا بھائی، اللہ آپ کو خیر و برکت دے. ناراض نہ ہونا، یہ تھوڑا سا نا چوکس ہو کے آپ کو سننا پڑے گا. توجہ ہے بھائیوں کی؟ دو مسئلے ہیں جن میں بحث کرنے کی اجازت ہی ہمارے اسلام میں نہیں ہے. اور وہ کون کون سے مسئلے ہیں؟ ایک ہے مسئلہ تقدیر، جو کچھ ہے ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا، اس پر بحث نہیں کرنی. اور دوسرا ہے مسئلہ توحید، اللہ کے بارے میں یہ ایمان اور یقین اور ایقان رکھنا اللہ ہے، واجب الوجود ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ مستقل بذات ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، اس کی جتنی صفات ہیں افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، غیر حادث ہے، وہ سب کا مالک، سب کو دیتا ہے. پر زیادہ آگے نہیں جانا کہ ہمیں تو اس نے پیدا کیا، اسے کس نے پیدا کیا، نہیں ادھر جا سکتے. دو مسئلے ہیں جن میں آپ بحث کر ہی نہیں سکتے ہو. بحثیت مسلم ہمارے اوپر پابندی ہے، ریڈ زون ہے ہمارے دماغ کا. آپ توجہ نہیں فرما رہے. یہ لکیر کھینچ دی، فرمائی سے آگے تم نہیں جا سکتے ہو، ختم. تقدیر کے مسئلے میں کیوں بحث نہیں کر سکتے؟ فرمایا کافر ہو کے مرو گے. وہ کیسے؟ فرمایا شیطان تمہارے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ جو میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اگر میں نے وہی کرنا ہے تو پھر اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا گناہ کرنا تو تبھی کیا، میں تو نہیں سی کرنا، وہ تو لکھے ہے تا ہویا ہے. میری تقدیر میں لکھا گیا کہ قتل، تب قتل ہوا ہے، نہ لکھدا تے نہ ہوندا. اب آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. فرمایا شیطان تمہیں کافر کر کے مارے گا. مسئلہ تقدیر کو آسان کر کے سمجھا دوں تاکہ تشنگی باقی نہ رہے. مسئلہ تقدیر یہ ہے جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہم نے کرنا ہے، یہ تقدیر کا مطلب ہے ہی نہیں. دوبارہ پھر سنیں جاگ کے، جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہم کریں گے، یہ تقدیر نہیں ہے، بلکہ جیسا ہم نے کرنا تھا. آنے والے ہمارے پیدا ہونے کے بعد جو ہم نے کرنا تھا اللہ نے اپنے علم سے پہلے ہی جان لیا اور وہی لکھ دیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جو لکھ دیا وہ کر رہے ہیں، میں نے کہا نہ، جو کرنا تھا. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو یار، یہ بڑی خاص بات ہے. چلو اس پر میں تھوڑا سا اور کھول دوں. مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، زوج زہرا، تاجدار حلتا، مراد کل کفا. توجہ میری طرف دیکھیے بھائی، آپ تشریف فرما ہے. ایک شخص آ گیا کہنے لگا جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے اگر وہی ہونا ہے تو ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ مسکرانے لگ پڑے. فرما بڑا سوال گاڑ کے لایا ہے آپ پوجان، بڑا سوال بنائی بنا ہے. اس نے کہا آپ نے تو میرے سوال کو اتنا ایزی لیا. تو فرما تیرے سوال دے پلے کچھ ہوئے تا. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں آ رہی ہے. اس نے کہا مجھے سمجھاؤ. ادھر دیکھیے، آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ جو تقدیر میں لکھا وہی ہے تو پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں. فرمایا ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ جب یہ دعا کرے جو مانگے وہ دے دینا، تے جدو تو منگنا ہی نہیں تو ڈھیڑی تینوں کیشا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. میں کیا ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں یہی لکھا ہو. ہیں خالی جگہ ہوتی نا، خالی جگہ پر کرنی ہے، بھائی پر کرنے والا جو کر دے گا بعد میں نمبر دیں گے، انجی ہوتا ہے. فرمایا ہماری خالی جگہ لکھی ہوئی نامہ اعمال میں، ہماری تقدیر میں اللہ نے کہہ دیا جو یہ مانگے گا دے دینا. تو یہ بندہ کہ نہیں میں منگدا ہی نہیں تو مڑ ڈھیڑی کے شئی ایتھے مانگ یا اللہ مینوں نمازی بنا. اللہ فرمائے گا اسی یو آکھے ہون بناؤ نمازی. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ اصل مقصد ہے. یہ کہنا کہ جو تقدیر میں لکھی ہے وہ نہ 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 نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. چند چیزیں ہوتی ہیں تقدیر کی جو بدل ہی نہیں سکتی. توجہ ہے؟ اس کو مبرم حقیقی کہتے ہیں. جیسے ہم نے مرنا ہے، یہ بدل ہی نہیں سکتا. مرنا ہے تو مرنا ہے.
میں نے توجہ نہیں فرمائی نا. او بھائی مرنا ہے تے مرنا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری تقدیر میں اگر یہ لکھا گیا کہ یہ 60 سال کا ہو کے مرے گا, اور اگر کوئی دعا کر دی اللہ والا ادھر قبول ہو جائے تو ہاں 1-2 سال زندگی بڑھ سکتی ہے. اے کیڑی گل ہوئی, میں کیا موت دا انکار نہیں کیتا, جے سال پاکاں دے آکھن تے مل گیا تو کیوں مردا پیا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا کہا ہے. ہزاروں مثالیں ایسی موجود ہیں. اللہ والے کے کہنے پر دعا ہو گئی, بس اللہ خیر صلاح. مرنا تو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ موت ہی لے کے آیا تھا نا, تو آپ نے سامنے سے تھپڑ مار دیا تھا. یاد ہے حدیث مشکات شریف کی, آپ نے تھپڑ مارا, فرشتہ ہو جا پہ آنکھ دا ڈیلا نکل آیا. میں کہا اتنے مسئلہ ایک اور بھی حل ہو گیا تھا, جے نور دی آنکھ ہی نہیں ہوندی تو آنکھ نکلی کی میں. اس کا مطلب ہے بشری شکل میں آئے تھے. اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, یا اللہ کے دیکھو گلے یہ تو مرو ہی نہیں ہے تو مینوں مارو آئی. بالکل سیم یہی, یا اللہ وہ تو مرنے کے لیے وہ تو مجھے مارنے لگا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کی ہویا کی, حالانکہ اللہ نو ہر شاید پتا ہا. تو باری تعالیٰ میں آئی گیا, فرمایا کیویں کو پوچھے دسیا کہ نہیں, فرمایا شکر کر بھئی کو آہ کڑھا کے آیا کدا. اگلی موڑ میں نہیں کردا. کہنے کا مقصد یہ تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ یہ کیوں کیا تھا, فرمایا انہیں بغیر پوچھیا دسیا نہیں آونا, ساڑھے تو بعد اللہ دے حبیب نے بھی آونا ہی بغیر پوچھیا دسیا نہیں. کچھ بارگاہ ہوندیاں نے جتھے تینوں پوچھ کے جانا پینا ہے. ٹھیک ہے تو موت لے کے آیا ہے, پر ساڑھا رتبہ بھی اللہ دی بارگاہ چو ہے جنی دیر تک آکھیے نا موت نیڑے لگ ہی نہیں سکتی ہے. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو میرے بھائی جتنے یہ بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں ان کی دعا سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. اگر نہیں استاد اے کیڑی گل, او میں کیا کھلو یار, اے کیڑی گل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, حضرت قتادہ آگے, حضور میری آنکھ پر نا تیر لگا, ڈیلا نکل گیا ہے, مجھے آنکھ چاہیے. اب نبی پاک فرماتے نہیں یار تیری تقدیر ہے جو لکھیا تیر لگنا, ہن آنکھ چلی گئی میں کیویں دیواں. او سنی تا بولو جڑا ٹکر کھاندے ہو حلال تا کیتا کرو مدینے منو. حضور نے تو یہ نہیں فرمایا جو یار تقدیر میں تھا ہو گیا میں کیا کراں. اس کا مطلب ہے کچھ تقدیریں, تقدیر کی سب سے مبرم حقیقی وہ نہیں بدلے گی جیسی میں نے مثال دی. مرنا ہے تو مرنا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے دوسری قسم معلق. معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے لکھا ہوا تو یہ ہے, فرمایا اگر کوئی ہمارا پاک بندہ کہہ دے گا تو ہم بدل بھی دیں گے. مثال کے طور پہ میری موت لکھی ہوئی تھی پاکستان میں, میں دعا کروائی کسی اللہ دے ولی کو, انشاءاللہ میں مدینے مراں, اللہ فرمائے گا ہن او ساکھیا ہن بدلو چاہے مدینے مارو. آپ نے پھر توجہ نہیں فرمائی ہے یار. یعنی یہ بدل سکتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معلق. کیا کہتے ہیں؟ اور اسی میں تقدیر کی ایک قسم یہ بھی ہے, اس کے مقدروں میں تو لکھا ہوا جو کرنا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ کوئی نیکی کرے نا, تلاوت کرے, صدقہ کرے, خیرات کرے, تو کہا ہے نا اللہ نے جو صدقہ کرتا ہے بلائیں ٹلتی ہیں. اس کے اوپر بلا لکھی تھی, اس نے صدقہ کر دیا. اللہ نے فرمایا تقدیر باہیں لکھیا کھلوتا ہے, لیکن یہ بھی یسی فرمایا ہے صدقے دے نال بلاں ٹلیاں نے کیتا ہے بلاں ٹالو. کچھ تقدیر کے معاملات بندے کے عمل سے بدل جاتے ہیں, کچھ بزرگوں کی دعاؤں سے, اور کچھ ہیں جو پکے اٹل فیصلہ جو بدل سکتا نہیں. آر یو انڈرسٹینڈ؟ تقدیر کے مسئلے میں زیادہ بحث نہیں کرنی ورنہ شیطان تمہیں کافر کر کے مارے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات, اللہ کی ذات کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنی. اب یہی تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے, ایک یہودی آیا نبی پاک علیہ السلام, پہلے لفظ مشرک کے بھی ہیں, مشرک آیا, اس نے کہا اللہ کا نسب بیان کرو. میں ہوں نا, میرا نسب, میں, میرا باپ, میرا دادا, میرا پردادا نسب ہے, شجرہ نسب جسے کہتے ہیں. وہ کہتا اللہ کا بیان کرو. نبی پاک نے فرمایا چلو دسنے آئیں. جبرائیل پاک ہے, یہ صورت آئی, آپ نے قل ہو اللہ شریف ساری پڑھی نا, آپ نے فرمایا اے نسب ہون گال کر. اس آ کہ یہاں تو کہہ دیا گیا کہ اللہ کا نسب نہیں وہ اللہ ہے. تے فرمایا ایو گال ہے وہ اللہ ہے, وہ نسب والے معاملے سے تو پاک ہے. انہیں آ کہ یار میں سوال کوئی کیتا تسی تو میں نے پریشان کر دیتا ہے. فرمایا پریشان نہیں, رب رب ہے, من. اچھا وہ چلا گیا. یہودی آ گئے, انہوں نے آ کر سوال کیا
وہ کہنے لگے کہ ہمیں بتائیے جو تمہارے رب کی صفتیں ہیں نا، وہ چونکہ ہماری کتابوں کے اندر جو پہلے نبیوں کی کتابیں تھیں وہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے اندر اللہ کی تعریفات موجود ہیں، ہم دیکھیں گے وہی ہیں کہ نہیں۔ اللہ نے پھر جبرائیل کو بھیجا، محبوب سے کہا کہ قل اللہ پڑھ کے سنا دے انہوں نے۔ آپ نے پھر سنائی، وہ بھی سارے چپ۔ آپ نے فرمایا سناؤ تھوڑی کتاب کشا ہے کوئی چیز؟ اب انہوں نے کہاں ماننا تھا، آئیں بائیں شائیں ٹال مٹول وہ چلے گئے۔ تیسرے بندے آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ کہا بالکل پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ کہا بالکل پیدا کیا ہے۔ یہ آسمان کو دھوئیں سے پیدا کیا۔ آپ کو پتہ یہ آسمان کیسے بنا تھا؟ دھوئیں سے بنا تھا۔ بولو تو صحیح چاہیے یار۔ زمین کیسے پیدا ہوئی؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے زمین کو پانی کی جھاگ سے پیدا کیا۔ آج جھاگ نہیں، جھاگ اے دنال زمین بنی نے۔ کہا بالکل پیدا کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے پھر بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ دیکھو نا وہ گل کتنے لے کے جاندن۔ اللہ نے محبوب سے فرما قل ہو اللہ پڑھ کے سنا دیو۔ پھر قل ہو اللہ سنا، پریشان ہو آخر یہاں تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں۔ فرمایا جب ہے ہی نہیں تو وہ رب ہے۔ سوالات پہ سوالات ہو رہے ہیں، جو یہاں تک پہنچتے ہیں اللہ کے بارے میں زیادہ آگے تک جاتے ان کو کہتے ہیں دہریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں، نہ کسی نے، یہ خود بخود نظام چل رہا ہے، خود بخود۔ کہتے ہیں یہ زمانہ ہی سارا کچھ کر رہا ہے۔ توجہ ہے فرنٹ سیٹوں والوں کی؟ اللہ اکبر۔ اب اس مسئلے کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکولوں کالجوں میں ہر بندے کے ہاتھ میں یہ چھوڑا ہے